اور ساری چیزوں کی تعلیمات بہترین دی، وہاں پر انہوں نے جنگی اصول بھی بہت بہترین وضع کیے. یہ چیزیں ہم نے کل پڑھی تھیں. اب ہم اللہ کا نام لے کر اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اچھا بھائی پیارے بچوں، ابھی تک ہم نے ہجرت کے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ کہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ میم ہجرت کے کہ 9 سال. 9 سال. ویری گڈ. ہم ہجرت کے بعد کے 9 سالوں تک کے احوال پڑھ چکے ہیں، کیا حالات پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا یہ جو 9واں سال ہے، اس میں مزید کیا اہم کام ہوا. تو ہجرت کے 9ویں سال میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ ہے پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں، یعنی ان کی لیڈرشپ میں حج. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی اور مکہ مکرمہ کے اوپر بھی مسلمانوں کا کیا ہو گیا؟ ہولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کون رول کر رہا تھا مکہ مکرمہ کو؟ مسلمان کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹرول میں تھی. ایک سیکنڈ بچوں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ مس اب آئی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. اب بیچ میں کال آنا شروع ہو گئی تھی. چلیں اب دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں بتایا علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو حج کرائیں. اچھا، اب جو قریش کے لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں ہم اس دین پر ہیں. حالانکہ انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اس میں بگاڑ کر دیا تھا. بہت ساری چیزوں کو انہوں نے خراب کر دیا تھا. جیسے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو دین حنیف پر تھے. وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ تو مشرک نہیں تھے. لیکن یہ جو قریش والے تھے انہوں نے تو شرک والا کام شروع کر دیا تھا. بتوں کی عبادت کرتے تھے. خانہ کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا. آگے پیچھے ساری جگہوں پہ بت رکھے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود ان میں ایک جو چیز دین ابراہیمی کی موجود تھی وہ حج اور عمرہ تھا. کہ حج اور عمرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سکھا کر گئے تھے لوگوں کو، اور ان کے دور سے یہ ہوتا آیا تھا. اللہ کے گھر کا طواف، عمرہ اور حج. ٹھیک ہے. لیکن جو وقت گزرتا گیا یہ دونوں پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، آگے اور لوگ آتے گئے. تو جہاں پر ان لوگوں میں اور بہت سارا بگاڑ آیا نا، وہاں انہوں نے حج کو بھی بہت بگاڑ دیا. حج بھی اس حالت پہ قائم نہ رہا جیسے اللہ نے سکھایا تھا کہ حج کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بچوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے میں جس وقت مکہ فتح ہونے کے بعد، یعنی اب کیا سچویشن ہے کہ اب کنٹرول جو ہے وہ قریش والوں کے پاس تو نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد مکہ کا کنٹرول کس کے پاس تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا. اب مکہ کے اوپر کس کی حکومت تھی؟ قریش کی تو نہیں تھی. نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی. لیکن جب حج کا سال آیا، حج کا مہینہ آیا، تو سارے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے جیسے آتے تھے وہ ابھی بھی آئے. ٹھیک ہے. بچوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال خود حج کرنے نہیں گئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ کچھ قربانی کے جانور جو تھے وہ بھی دیے 20، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی ان کو دیے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اپنے 5 اونٹ تھے،
اور کتنے مسلمان ان کے ساتھ تھے؟ 300 اہل مدینہ ان کے ساتھ تھے، یعنی مدینہ میں رہنے والے 300 مسلمان جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، اور یہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ اور ان کا لیڈر کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جن کے پاس کتنے اونٹ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے؟ 20 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور 5 اونٹ حضرت بکر صدیق کے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ بیٹی کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم کیجیے میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری بیٹی کیا حال ہے عائشہ آپ کا؟ میم میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیں ہم نا آج بڑے مزے کا میم چیپٹر پڑھ جی میم بیٹا۔ سوری، میں اتنے دنوں سے لیٹ ہو گئی، تو میں اتنے دنوں سے آئی نہیں، سوری۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کی کمی ہم نے بہت میں محسوس کی۔ میں ہر دن کہیں گئی ہوئی تھی، ہر دن۔ اچھا ان دنوں میں آپ کہیں گئی ہوئی تھی، اور آپ کو نا ہم نے مس بہت کیا کلاس میں۔ ہمارا دل ہوتا ہے کہ آپ ہر کلاس میں شامل ہوا کریں، میم ٹھیک ہے؟ تو میم اب آپ ایک کام کیجیے بیٹا۔ میم جی میں عائشہ۔ انڈیا آئی ہوں، میری چھٹی ہے نا، کیونکہ میں انڈیا آئی ہوں، یوں اچھا اتنا ماشاء اللہ، وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ویری گڈ، اٹس ویری نائس کہ آپ اپنی کنٹری میں آئے ہوئے ہیں۔ ویری گڈ، تو آپ تو یہاں پہ بہت خوش ہوں گی۔ یہاں پر جی آپ اب کس کے پاس ہیں؟ کس کے میں پاس ہیں؟ اپنی نانوں کے گھر ہیں کہ نانی کے دادا ابو پاس کے ہوں، گھر ہیں؟ کن کے پاس ہیں؟ نانی کے پاس ہوں۔ نانو امی کے گھر ہیں۔ بھائی نانی امی کے گھر جا کے تو بہت ہی مزہ آتا ہے نا، بچے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو کب تک آپ انڈیا میں ہیں عائشہ؟ بس میرے پاپا آئیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ واپس چلے جائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ جتنا عرصہ آپ کا اسٹے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مبارک فرمائے، اور آپ کا واپس جانا بھی بہت بہترین رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں، آمین۔ آپ نے ایسا آمین۔ کرنا ہے، جو کلاسز آپ کی مس ہوئی ہیں نا بیٹا، ان کی ساروں کی ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ نے وہ اوکے ریکارڈنگ سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سے سمجھ نہ آئے یا کوئی چیز مس ہوئی بھی ہو تو آپ نے مجھے پھر ان باکس کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے ابھی میم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سن 9 ہجری میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جو حج ہوا تھا، ہم اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے ذرا سا ریکیپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حفصہ اور لبیب، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ عائشہ آپ بھی سنیے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مکہ والے، اب مکہ میں کس کی، اس سے پہلے مکہ میں، فتح مکہ سے پہلے مکہ میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ بچے بتائیں جلدی سے، کون بتائے گا؟ حفظہ آپ بتائیں، مکہ پہ کس کی حکومت تھی، کس کا کنٹرول تھا فتح مکہ سے پہلے؟ حفظہ؟ نیم میں نے میوٹ نہیں کیا ہے۔ حفصہ؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا، یعنی قریش والوں کا، ٹھیک ہے؟ ابو جہل تو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، تو ابھی ابو سفیان تھا سردار نا، لیکن کن کا کنٹرول تھا؟ مشرکین کا کنٹرول تھا، قریش مکہ کا، کفار مکہ کا کنٹرول تھا۔ اچھا مکہ فتح ہو گیا، اب مکہ پہ کس کا کنٹرول ہے، کس کی حکومت ہے مکہ فتح ہونے کے بعد؟ لبیب بتائیں گے۔ لبیب، جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ ہم نے پڑھا نا سن 8 ہجری میں، تو اب مکہ کے اوپر کس کی حکومت ہے؟ مسلمز کا۔ اب کون اس کو گورن کر رہا ہے، کون اس کا انتظام چلا رہا ہے؟ رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر انتظام آ گیا وہ، اب آپ کا کنٹرول تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو اب بچوں کو بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب اگلی بات سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو لوگوں کو حج اور عمرے کا سکھایا تھا۔ جب یہ دونوں پیغمبر فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو بھی لوگ حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن آہستہ 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 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے حج اور عمرے کی شکل بالکل بگاڑ دی۔
جیسے وہ پیغمبر بتا کے گئے تھے اب ویسے حج نہیں لوگ کرتے تھے. لوگوں نے اس میں بہت ساری غلط رسمیں، بدعتیں، مشرکانہ کام، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور مکس اپ کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جب حج کا موسم آیا تو بھی تو سارے عرب سے لوگ آ رہے تھے نا حج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پورے عرب سے لوگ آ رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. تو ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر نہیں گئے حج کرنے کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا اور ان کے ساتھ جو مدینہ میں مسلمان رہتے تھے ان کو بھیجا کہ آپ حج کر کے آئیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے. لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں پورے عرب سے، فرام آل اکراس دی عرب. ٹھیک ہے. سارے عرب سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. رائٹ. اس میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں مشرکین بھی ہیں، اس میں اور قوموں کے لوگ بھی ہیں، کیونکہ سارے عرب سے لوگ آتے تھے اور ہر طرح کا عقیدہ اور ہر طرح کے رکھنے والے لوگ آتے تھے، آ کے حج کرتے تھے. تو ابھی بھی ہر طرح کے لوگ آ رہے تھے. لیکن مدینہ سے جو مسلمان آئے ان کی تعداد 300 تھی، اور وہ کس کے انڈر آئے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں آئے. یعنی امیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے جب حج کیا جاتا ہے نا بچوں، تو حج کے آخری دن میں قربانی، 10 ذی الحج کو ہمیں پتہ ہے نا ہم عید مناتے ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں. تو ایسے ہی 10 ذی الحج کو جو لوگ ادھر حج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں. تو قربانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اپنے 20 کیملز بھیجے. 20 انہوں نے وہ بھیجے، اونٹ بھیجے، اور 5 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے تھے. آپ ان کو لے کے اتنے 300 لوگوں کو اور پھر جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو لے کر آپ مدینہ سے نکلے اور آپ حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آ گئے، مکہ مکرمہ آ گئے. اچھا اب کیا ہوا کہ جس وقت یہ حج ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی جس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. بچے پڑھتے ہیں نا قرآن پاک؟ بچے پڑھتے ہیں نا؟ سورہ توبہ کا نام سنا ہوا ہے بچوں نے؟ سارے بچے. اب تو ماشاءاللہ لبیب تو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، باقی بچے بھی مجھے پتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں. عائشہ بیٹی پڑھتی ہیں، حفصہ پڑھتی ہیں. اس میں ایک سورت ہے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے. جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہ تب نازل ہوئی تھی جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے جو گئے تھے، اور 3 ایسے صحابہ تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے بہت توبہ کی لیکن اللہ نے ان کو نہیں معاف کیا. اس سے بھی سورہ توبہ نازل ہوئی تھی. انہوں نے جو 3 صحابہ نہیں گئے تھے نا غزوہ تبوک میں جی لبیب، میم میں نے انہوں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے. جی عائشہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. البتہ لبیب آپ نے جو بات کی نا، آپ ذرا سی اپنی ایک چیز کلیئر کریں. جو 3 صحابی جو تھے جو سستی کے باعث یا کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکے تھے ساتھ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. بیٹا ان کی توبہ ہوئی تھی قبول. کافی ٹائم لگا تھا لیکن اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. اچھا آگے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سورہ توبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت میں کچھ احکامات تھے مشرکین کے لیے اور عرب کے رہنے والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وہ ساری چیزیں بتائیں اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے روانہ فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ جو آیات ہیں میرے نمائندے کے طور پہ جائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے اس کی آیات جو ہے یہ لوگوں کو سنا دیں، اس کا اعلان کر دیں. تو پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. وہاں پر پیارے حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. آپ نے جا کر ان کو بتایا کہ میں جو ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں، جو کہ پیغام میں نے اب لوگوں کو سنانا ہے. ٹھیک ہے. اور جس وقت حج ہو گیا تو حضرت علی نے وہ اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا؟ آپ بچے غور سے سنیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے
بہت دھیان سے سننا ہے، حفصہ نے، عائشہ بیٹی نے اور لبیب نے بھی۔ اس اعلان میں کہا یہ گیا کہ جن مشرکین کے ساتھ اب عرب میں کون کون سے لوگ موجود تھے؟ عرب میں مشرکین موجود تھے، شرک کرنے والے، یعنی جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے کہا یہ گیا کہ جن مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا ہے، مسلمان بھی ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اب مختلف قبیلوں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے نا، لیکن ہر قبیلہ اپنے معاہدے کو نہیں نبھا رہا تھا۔ تو اس میں بات یہ ہوئی کہ جس قبیلے کے لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدے توڑے ان کے ساتھ مسلمان بھی معاہدہ توڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا بات تھی؟ اس کے بعد یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاہدے کے اوپر قائم رہنا ہے، اور جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے نبھا رہے تھے، ان کے ساتھ آپ نے بھی معاہدے نبھانے ہیں، اپنا عہد پورا کرنا ہے۔ اور جن کے ساتھ سرے سے کوئی عہد نہیں ہے، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ وہ گھومیں پھریں، ساری جگہ دیکھیں، لیکن 4 مہینے کے اندر اندر سرزمین عرب سے نکل جائیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا سرزمین عرب کو چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو 4 مہینے میں یا تو اگر اسلام نہ قبول کیا اور عرب سے نہ نکلے تو آپ سے صرف سزا یہ بتائے گی کہ اس کو موت کا گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جی بالکل، لبیب نے ٹھیک بتایا کہ ان کے لیے سزا یہ تھی کہ پھر ان کو گردن مار دی جائے گی، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے اندر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، یہ سارا اب آپ لوگوں نے ٹائم دیکھا ہے، 13 ایئرز مکہ مکرمہ میں، اور اب 9 سال جو ہیں وہ مدینہ میں مسلسل تبلیغ کے ہو گئے ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو مشرکین تھے ان کی سچویشن کیا تھی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، تو جو معاہدے نبھا رہے تھے، جن کے ساتھ عہد تھا کہ 4 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، 5 نہیں کریں گے، یا ایسے مدد کریں گے یا کچھ بھی ہے، ان کے ساتھ کیا حکم تھا کہ معاہدہ نبھائیں، جو عہد باندھا ہے اس کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے عہد توڑ دیا ہے پھر آپ بھی عہد توڑ دیں۔ اگر کسی کے ساتھ عہد تھا کہ 3 سال آپس میں لڑائی نہیں کرنی، اور ابھی 6 مہینے گزرے ہیں اور اس نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دیا ہے، کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے، کسی کی چیزیں چھین لی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، تو اب آپ بھی معاہدہ توڑ دیں، اب آپ بھی پابند نہیں ہے کہ 3 سال آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور تیسرے وہ کفار تھے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اعلان کیا گیا کہ جنہوں نے معاہدے توڑ دیے ان کے لیے بھی، اور جو مشرکین تھے جن کے ساتھ بالکل کوئی عہد نہیں تھا ان کے لیے اعلان ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ 4 مہینے رہیں یہاں پر، دیکھیں، گھومیں پھریں، یا اسلام قبول کریں یا عرب کی سرزمین چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی۔ حضرت علی جو تھے وہ یہ آیات لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے بعد اونچی آواز میں قربانی کے دن کے بعد، یعنی 10 ذی الحج جب گزر گئی، قربانی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ توبہ کی، اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیات پڑھی۔ ٹھیک ہے، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، یہ بھی اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا حج کوئی مشرک نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اب خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکیں گے، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا۔ اور دوسری کیا بات تھی، بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام لانے سے پہلے عربوں کی اتنی بری عادات تھی کہ یہ لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے، ان ڈریسوں کے بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بے حیائی کی، کتنی بری بات ہے نا بچوں، کہ اللہ کا گھر ہو اور اس کے اندر کسی نے کوئی ڈریس نہ پہنا ہوا ہو اور بالکل ننگا ہو کے وہ طواف کرے، بری بات ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی ننگا آدمی
یا کوئی بھی مشرک اب بیت اللہ شریف کا حج نہیں کر سکتا. ٹھیک، یہاں تک بچوں کو بات کلیئر ہو گئی اچھے سے؟ یس میم. ویری گڈ. اب ہم اگلی بات دیکھتے ہیں. اچھا، اب جس وقت بچوں کو یاد ہوگا، جس وقت غزوہ خندق ہوئی تھی نا بچوں، غزوہ خندق میں قریش والے، صرف قریش والے ہی نہیں، اس میں یہود بھی شامل تھے، اس میں اور کون شامل تھے، اس میں قریش مکہ شامل تھے، اس میں اور کون لوگ شامل تھے، اس میں مختلف قبیلوں کے لوگ شامل تھے، بنو غطفان اور اس طرح کے قبائل کے لوگ بھی شامل تھے. اور اس میں ہوا کیا تھا کہ یہ سارے لوگوں نے مل کے مدینہ پہ چڑھائی کی تھی، ہے نا؟ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی تھی. یہ سارے اتنے بڑا لشکر آیا تھا مدینہ کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ سارے وہاں پر رسوا ہو کر، ہار کر، شکست کھا کر مسلمانوں سے یہ واپس ہوئے تھے. غزوہ خندق کی بات کر رہی ہوں، بچوں کو یاد ہوگی، ہے نا؟ اچھا، اب جب قریش کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر قریش کے لوگ غالب آ گئے، اگر قریش کے لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے پر آ گئے تو پھر قریش کے لوگ سچے ہوں گے. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش پر غالب آ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے. یہ زیادہ تر عرب کے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے. اب آپ لوگ دیکھیں، سن 8 ہجری میں، 8 ہجرہ میں مکہ فتح ہو گیا، اور 9 ہجرہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی امارت میں جو حج کروایا، اس میں مشرکین پہ پابندی بھی لگ گئی کہ اب وہ خانہ کعبہ کے گرد نہیں آ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ سرزمین عرب پر رہ بھی نہیں سکتے، انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مکہ کے گرد و نواح میں جتنے بت تھے، وہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت وہ توڑ دیے گئے، ہٹا دیے گئے. اب تو کہیں پہ کوئی بت نہیں تھا، یہ جگہ تو ساری پاک صاف ہو چکی تھی شرک سے. تو اس سے مجھے یہ بتائیں کہ جو عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے اور مختلف لوگ بستے تھے، انہوں نے کیا سوچا ہوگا جب یہ سچویشن وہاں کریٹ ہوئی ہوگی؟ تو لبیب، حفصہ، عائشہ، آپ لوگ سوچ کے بتائیں کہ اس وقت عام لوگوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہوگی کہ کون سچا ہے. کون بچہ مجھے رپلائی کرے گا؟ عائشہ آپ بتائیں. چلیں، حفصہ بتائیں یا لبیب بتائیں. بچوں، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس. کیا بتانا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب جب مکہ فتح ہو گیا ہے 8 ہجری میں، بت سارے توڑ دیے گئے ہیں، کوئی بت نہیں رہا اب، نہ مکہ میں، نہ خانہ کعبہ کے گرد، نہ آس پاس کے علاقوں میں. اور 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کروایا، حج ان کی امارت میں ہوا، اس کے بعد یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اب کوئی مشرک جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کا حج نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد جو عام قبیلے تھے عرب کے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کا کیا خیال ہوگا کہ کون سچا ہے؟ بچے میری بات کوئی نہیں غور سے سن رہے تھے. اگر آپ نے میری بات غور سے سنی ہوتی تو ابھی مجھے بچے جلدی سے جواب دیتے تینوں. کون جواب دے گا؟ کون الرٹ تھا؟ کون جاگ رہا تھا؟ اور کون کون سویا ہوا تھا؟ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے، سارے لوگ کیا سوچتے تھے؟ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو حاوی آ گیا، جو جیت گیا، ٹھیک ہے، وہی سچا ہوگا، وہی برحق نبی ہوگا، وہی حق پر ہوگا. اگر قریش والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دے دی تو قریش والے سچے ہوں گے.
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش والوں کو شکست دے دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہوں گے۔ تو جب مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج ہوا اور پابندی مشرکین پہ لگ گئی اور سارے بت وغیرہ بھی توڑ دیے گئے، تو پھر جتنے عرب کے قبائل تھے نا بچوں، ان کو یہ احساس ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، یہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین قبول کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اس سال اس حج کے بعد پورے عرب سے ہر قبیلے کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوا اور لوگوں نے چوک در چوک اسلام قبول کیا، فوج در فوج، زیادہ لوگ انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ آپ لوگوں کو جو میپ میں نے شیئر کیا ہے بچے، یہاں پہ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگ دیکھیں، یہ مدینہ منورہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ جگہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس طرف سے اب آپ دیکھیں یہ دریائے کلزم والی سائڈ سے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ قبیلے آ رہے ہیں، یہ تبوک سے، یہ رومی سلطنت سے، یہ اس طرف سے آ رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں یہ صحرائے نفوس سے، یہ مختلف قبیلے، قبیلہ بنو کلب، قبیلہ طے، قبیلہ اسد، قبیلہ بکر، یہ میپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ آپ لوگ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ میں بھی میں نے شیئر کیا۔ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ اس طرف سے، یہ ایران والی سائڈ سے، عراق کی طرف سے، یمن کی طرف سے، حبشہ کی طرف سے، پورے عرب سے اوکے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس عرصے میں یہ سن 9 ہجری میں اسلام اتنا پھیلا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوئے۔ اس وقت سورہ نصر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری اور سورہ نصر بھی آئی، اس میں بھی یہی ذکر ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج دین میں شامل ہو رہے ہیں، اور اسلامی حکومت کا جو رقبہ تھا وہ یہ بحیرہ احمر سے لے کے خلیج عربی کے ساحل تک، اور پھر جنوب اردن اور شام کے علاقوں سے یمن اور عمان کے ساحل تک، سارا یہاں تک اسلام پھیل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے علاقے میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پھر جو مختلف لوگ جو ہیں اس کا ملک کا نظم و نسق ٹھیک چلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا۔ اسی لیے یہ اس سال کو جو ہے عام الوفود یا وفود کا سال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ آج ہم نے پڑھا ہے، آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بکس بھی شیئر کی ہوئی ہیں، اٹلس سیرت نبوی بھی شیئر کی ہوئی ہے گروپ میں، اور تجلیات نبوت بھی شیئر کی ہوئی ہے، جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں آپ لوگ خود بھی اس میں سے یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوا ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری حج تھا اس میں آپ نے اپنے مسلمانوں کو کیا باتیں، کیا چیزیں تھیں جو آپ نے سکھائیں، اور اس کے احوال ہم کل جانیں گے، ٹھیک ہے جی پیارے بچوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین، دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوشیاں، سربلندیاں اور عزتیں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ، الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔